اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے صبحوں میں برکتیں ڈال دے. جو کام صبح کیے جاتے ہیں ان کاموں میں بڑی برکت ہے. جو کام جو ہے وہ دیر سے کیے جاتے ہیں، رات کو کیے جاتے ہیں، دوپہر کے بعد کیے جاتے ہیں، ان میں وہ برکات نہیں رکھی گئی جو حضور کی دعا سے صبح کے کاموں میں برکت رکھی گئی ہے. تو اس لیے آپ اپنے کام کاج میں جو ہے وہ صبح کو اس کا آغاز کیجئے، پھر دیکھنا کہ برکتوں کے قافلے کیسے اترتے ہیں. اس لیے کہ میرے حضور کی دعا کبھی مسترد نہیں ہوتی. اجابت کا صحرا، عنایت کا جوڑا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کی صبحوں میں برکتیں ڈال دے. تو جو کام صبح کے وقت کیے جاتے ہیں اس میں برکت رکھی گئی ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آسودگی حاصل کریں تو پھر اپنے کاموں کا آغاز صبح سے کیجئے. اللہ اکبر، اس کی برکات آپ کو نصیب ہوگی. اور ایک اور بات ارشاد فرمایا کہ جو چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو، دو چیزیں جو چاہتا ہے، جو یہ چاہے کہ اس کے رزق میں اور اس کی عمر میں برکت ہو، اور یہ ہر بندہ چاہتا ہے، تو میرے حضور نے فرمایا کہ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، صلہ رحمی کرے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ وہ رشتہ داروں کا رویہ اچھا نہیں ہوتا. میں آپ کو بتاؤں کہ سب سے بہتر صدقہ کون سا ہے؟ سب سے بہتر صدقہ وہ ہے جو ناراض مفلس رشتہ دار کو دیا جائے. سب سے افضل صدقہ، چونکہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا. بندہ کہے گا آپ شریکوں کو دیں، یہ پہلے ہمارے مخالف اور کھڑے ہو جائیں گے، لیکن وہ کسی وجہ سے وہ ہو مجبور گئے، مفلس ہو گئے. تو جو مفلس مجبور ناراض رشتہ داروں کو صدقہ دیا جائے، اس میں نفس درمیان میں کھڑا نہیں ہوتا، تو وہ صدقہ اللہ کو بڑا محبوب ہے اور وہ سیدھا سیدھا قبول ہوتا ہے. تو جو یہ چاہے کہ میری عمر زیادہ ہو اور میرے رزق میں برکتیں ہوں، تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا کہ وہ کیا کرے؟ وہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے. صلہ رحمی کی تلقین کی گئی. اس سے آسودگی بھی نصیب ہوتی ہے اور یہ ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کی ضمانت بھی ہے، اور اس سے رزق اور عمر میں برکتیں بھی نصیب ہوتی ہیں. اچھے اور صالح رزق کے لیے میں نے کل بھی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کی تھی. وہ بھی علماء نے لکھی کہ دو بھائی تھے، ایک کام کاج کرتا تھا، دوسرا حضور کے پاس بیٹھا رہتا تھا. تو اس نے آ کے شکایت کی کہ حضور یہ میرا بھائی ہے، یہ میرے ساتھ کوئی مدد ہی نہیں کرتا، یہ آپ کے پاس ہی بیٹھا رہتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ شاید اللہ اس کے صدقے سے تجھے رزق دیتا ہو. تو جو دین کے لیے بھائی لگ جائیں، رشتہ داروں میں، اعزاء و اقربا میں، یا ویسے ہی طلباء کے لیے آپ اگر شامل ہو جائیں، تو پھر وہ آپ کے کاروبار میں، رزق میں برکت کا سبب و ذریعہ ہو جائے گا. ایک اور چیز حضور نے فرمائی، حل تنصرون و ترزقون الا بدعفائکم. فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے اور بعض امور میں تمہاری مدد کی جاتی ہے، اور مشکل حالات ہوتے ہیں، حالات ٹال دیے جاتے ہیں. میرے حضور نے فرمایا تمہیں پتہ ہے وہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ حل تنصرون و ترزقون، تمہیں جو رزق بھی دیا جاتا ہے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ایک بندہ بڑی محنت کرتا ہے، نتائج نہیں ملتے. ایک بندے کی تھوڑی محنت ہوتی ہے لیکن دروازے کھلتے چلے جاتے ہیں. مشکل میں پھنس جاتا ہے، کوئی ایسا سبب لگ جاتا ہے کہ راستے کھل جاتے ہیں. تو بندہ کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ کیا ہوا. تو حضور نے فرمایا کیا جانتے ہو حل تنصرون و ترزقون، تمہاری یہ جو مدد ہوئی اور تمہیں جو رزق کی کشادگی عطا کر دی گئی، یہ کیوں ہوئی ہے پتہ ہے؟ الا بدعفائکم، کہا تم معاشرے کے جن کمزور لوگوں کی مدد کی ہے، یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. اپاہج، کمزور، لاچار، اراملہ، یتامہ، مساکین. یار جب کوئی شخص کسی یتیم کی مدد کرتا ہے اور ان کے گھر میں چولہا جلتا ہے تو عرش کا رب کتنا راضی ہوتا ہے.
جب کوئی دکھیے کے کام آتا ہے اور اس کی اعانت کرتا ہے تو پھر وہ راضی ہو جاتے ہیں. غریب پھنسے ہوئے ماں باپ، گھر بیٹی جوان ہو رہی ہے اور بڑھاپے کی طرف اس کا رخ ہو رہا ہے اور ان کے پاس ہمت نہیں ہے کہ ان بیٹی کو اٹھا سکیں، تو کوئی صاحب ثروت چپکے میں جا کے ان کی مدد کر دیتا ہے کہ تیری بیٹی میری بیٹی ہے اور اس کو تو نے گھر کی دہلیز سے اٹھانا ہے. تو پھر وہ ایک دم خوش ہو جاتا ہے اور آسودہ ہو کے اس کا انتظام کرتا ہے اس کی شادی کا. تو کوئی جانتا ہے کہ اس بوڑھے ماں باپ کے دل سے کتنی دعائیں نکلتی ہیں اور اس جو ہے وہ بیٹی کے دل سے کتنی تمنائیں اور کتنی جو ہے وہ نیک جذبات ان اشخاص کے لیے ہوتے ہیں جو ان کی مدد کے لیے کھڑے ہوئے. تو کوئی اس کا وزن ہے؟ کوئی وزن نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کی برکت کتنی عطا کرتا ہے. تو میرے حضور نے ارشاد فرمایا تمہیں جو رزق دیا جاتا ہے، مصائب سے تمہیں بچا لیا جاتا ہے، آتی آتی تکلیف ٹل جاتی ہے، تمہاری نصرت دشمن کے مقابلے میں ہوتی ہے، حاسدین کے مقابلے میں تم کھڑے ہو جاتے ہو. فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ تمہیں کیوں ایسا ہوتا ہے؟ فرمایا اللہ بدعفائکم، جو تمہارے معاشرے کے کمزور لوگ ہیں جن کی تم نے مدد کی، فرمایا یہ ان کی دعاؤں کا نتیجہ ہوتا ہے. ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ اللہ کبھی خالی نہیں موڑتا ہے. اس لیے لاچار لوگوں کی، دکھی لوگوں کی، بے بس اور بے آسرا لوگوں کی مدد کے لیے کھڑے ہو جایا کرو. وہ کسی نے کہا تھا کہ بڑوں کی بڑی بڑی خدمتوں سے وہ سکون نہیں ملتا جو چھوٹے چھوٹے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتوں سے مل جاتا ہے. بڑوں کی بڑی خدمتیں بھی کریں تو وہ راضی نہیں ہوتے، لیکن چھوٹوں کی چھوٹی چھوٹی خدمتیں، یار غریب کو تو پیار سے کھڑا کر کے اس کے پشت پہ شفقت کا ہاتھ پھیر دیں تو وہ سارا دن خوشی سے گزار دیتا ہے کہ آج جو ہے وہ فلاں صاحب نے مجھے تکریم دی ہے، مجھے عزت دی ہے. تو میرے حضور نے فرمایا کہ تمہاری جو مدد ہوتی ہے اور رزق دیا جاتا ہے یہ تمہارے کمزوروں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر کرم فرماتا ہے. اچھا، ایک اور ذریعہ رزق کے اضافے کا حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے. یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود جلیل القدر صحابی ہیں. ان کے ہاں بیٹیاں ہی بیٹیاں تھیں. اچھا، جب ان کا آخری وقت آیا اور یہ بڑے سخت بیمار ہو گئے تو نزع کی سی کیفیت طاری ہو گئی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا حال پوچھنے آئے. تو جب حال پوچھا، بیٹھے، گفتگو ہوئی، واپس چلنے لگے تو حضرت عثمان غنی نے اشرفیوں کی 2 تھیلیاں نکال کے حضرت عبداللہ ابن مسعود کو پیش کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کی ضرورت نہیں ہے، میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں، تو یہ مجھے کیوں دے رہے ہیں؟ تو حضرت عثمان نے کہا کہ یہ آپ کی بیٹیوں کے لیے، چونکہ آپ کی بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں تو یہ میں ان کے لیے پیش کر رہا ہوں. آپ کو تو واقعی ضرورت نہیں، دنیا سے جا رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے ہے. تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے پھر تھیلیاں موڑتے ہوئے کہا کہ میری بیٹیوں کو اس کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ میرے حضور نے فرمایا تھا کہ جس کے پاس سورہ واقعہ ہو اس کو غربت تنگ نہیں کر سکتی. تو میری بیٹیاں رات کو سونے سے قبل 1 مرتبہ سورہ واقعہ ضرور پڑھتی ہیں، اس لیے تم میری بیٹیوں کے بارے پریشان نہیں ہونا، اللہ کے فضل سے انہیں غربت تنگ نہیں کرے گی، ان کے پاس سورہ واقعہ جو موجود ہے. تو یہ کسی ایسے ضرورت مند کو دو جس کے پاس سورہ واقعہ نہیں ہے. تو سورہ واقعہ کی تلاوت یقیناً رزق کی فراوانیاں اور رزق کی برکتیں حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے، اور دروازے کھل جاتے ہیں اگر سورہ واقعہ کی تلاوت تسلسل کے ساتھ کی جائے. اس لیے اپنے معمولات میں سورہ واقعہ کو شامل کر لیجئے گا، اس کی برکات سے انشاءاللہ رزق کی فراوانیاں نصیب ہوتی ہیں.